خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور پیارے نام میں تمام ناظرین کو سلام عرض کرتا ہوں اور مسیح میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں. خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں آج کے خوبصورت دن کے لیے جو اس نے فراہم کیا تاکہ آپ کے ساتھ مل کر وننگ سول کر سکوں. اور میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں. کلام میں لکھا ہے عزت اور سرفرازی نہ مشرق سے نہ مغرب سے خدا کی طرف سے ملتی ہے. اور میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں بھی ہمارے ٹیلنٹ پرسن موجود ہیں اور خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ آج ایسے ہی ہمارے پیارے بھائی بگ شاٹ ہیں. خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے تو نے مجھ سے دل لگایا ہے, میں تجھے چھڑاؤں گا, تجھے سرفراز کروں گا کیونکہ تو نے میرے نام کو پہچانا ہے. جو اس کے نام کو پہچان لیتے ہیں پھر خدا ان کو کیا کرتا ہے, ان کو سرفراز بھی کرتا ہے. تو میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں. پیارے بھائی آپ کے لیے جانسن سائمن صاحب آپ کو ویلکم, خوش آمدید کہتا ہوں. اور میں خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا نے آپ کو بچپن سے ہی خدا نے اٹھایا اور خدا اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے. جانسن بھائی سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی, آپ اپنی فیملی کے بارے میں شیئر کریں کہ کیسے, کتنے آپ کے بہن بھائی ہیں, والدین کیا کرتے ہیں. یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ. ہم سب سے پہلے تو خدا یسوع مسیح کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ہم یہاں پر اس کی مرضی کے مطابق اکٹھا ہیں. اور خدا یسوع کا اس بات کے لیے بھی شکر کرتے ہیں کہ اس کووڈ-19 میں اس نے ہمیں ہر طرح کی سلامتی سے نوازا ہوا ہے تاکہ ہم اکٹھا ہو کر اس کے نام کو جلال دے سکیں. سیکنڈلی یہ کہ میں آپ کا تھینکفل ہوں اس لیے کہ آپ کے اس انویٹیشن کے لیے اور اس ہاسپٹیلٹی کے لیے جو آپ نے اس وقت جو ہم اکٹھا ہیں. اور دوسرا یہ کہ میری جو ابتدائی تعلیم ہے وہ راولپنڈی کے اسکول سینٹ میریز اکیڈمی لال آزار سے ہے. جی میٹریکولیشن میں نے وہاں کیا, پھر اس کے بعد راولپنڈی کی کالج سے میں نے انٹر اور پھر گریجویشن کیا. اینڈ آفٹر دیٹ میں مجھے برٹش ہائی کمیشن میں ایز ورک فلو مینیجر ویزا سیکشن میں جاب ملا اور آئی ہیو بین ورک دیئر فار لائک 12-13 ایئرس. اور اس کے ساتھ ساتھ مطلب مجھے کچھ انٹرسٹ تھا کہ ہم کچھ ایسا بھی کریں کہ جس میں ہماری کمیونٹی کا بھی نام جو ہے وہ بڑھے, آگے جائے. تو مجھے یہ تھا کہ ہمیں بھی ایز اے کمیونٹی بزنس میں آنا چاہیے اور ہمیں ایکسپینڈ کرنا چاہیے. جیسا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے آج دنیا جو ہے وہ ایک انوویشن کے اوپر کھڑی ہے. جی اور جو آئیڈیاز ہیں ایکچولی دس از کالڈ انٹرپرینورشپ اور اے بزنس. جی ٹھیک ہے, اگر آپ بزنس میں ایکسیل کرتے ہیں, آپ آگے بڑھتے ہیں, آپ اکنامکلی اسٹرانگ ہوتے ہیں, سو آپ کی دنیا میں پہچان اور طرح سے ہوتی ہے. جی باقی تمام جو پیشہ ہیں لوگ کرتے ہیں اور وہ بھی بہت اچھے ہیں اور ہمیں کرنے چاہیے, اور ہماری کمیونٹی کو خاص طور پہ یوتھ کو. اور میں سمجھتا ہوں جس طرح سے آپ کی ایفرٹ ہے یوتھ کو آگے لے کر آنے کے لیے, اور جس طرح سے آپ نے سی ایس ایس میں انکریج کیا ہے سی ایس ایس کرنے کے لیے پاکستان میں بسنے والے کرسچن یوتھ کو, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا انیشیٹو آپ کی طرف سے ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو اب مزید انکریج ہونا ہے اور ان کو اپنی ان ڈائریکشنز کو الائنڈ کرنا ہے کہ جس میں وہ آگے بڑھیں اور خداوند یسوع کی مرضی کے عین مطابق اپنے آپ کو اکنامکلی اسٹرینتھن کریں. سو یہ تو وہ چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہیں اور جہاں پر بھی ہم جاتے ہیں اس کی بات کرتے ہیں. اور آج ایٹرنل لائف اور آئزک ٹی وی کے توسط سے میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو یہ بھی میسج دیں اور اپنی یوتھ کو یہ میسج دیں کہ وہ آگے آئے اور پاکستان میں اور اکراس دا گلوب بزنس کی طرف بھی اور اپنے آپ کو انٹرپرینورشپ کی طرف بھی لے کر آئیں تاکہ ہم مزید اکنامکلی ڈیولپ ہوں اور پاکستان میں اور کراس دا گلوب کرسچن کمیونٹی کا نام بھی بڑھے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں کہ ہم بہن بھائی 5 ہیں. جی اور میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ ان کا شو روم ہے گاڑیوں کا, اور اس کے علاوہ میری 3 سسٹر ہیں وہ میرڈ ہیں اور دے آر ان پاکستان. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے والد جو تھے وہ مطلب ان کی وہ کانٹریکٹر تھے, یعنی کہ فوجی فاؤنڈیشن کی ان کے پاس وہ تھی جو ورک شاپ ہے, لیکن اس کے اندر ڈفرینٹ کام تھے. سو وہ کرتے تھے, لیکن وہ میری بہت ارلی ایج میں وہ اس دنیا سے رحلت کر گئے. اور آئی واز لائک
you can say that 12 or 13 years old, جب آپ چھوٹی عمر میں تھے. میں بالکل چھوٹی عمر میں تھا جس کو ان کی رحلت ہو گئی، وہ اس دنیا سے چلے گئے. لیکن ہم نے کوشش کی، میرے بھائی نے کافی ایفرٹ کی، اور اس کے بعد پھر خدا نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہم آگے بڑھے. اور آج خدا کا شکر ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا جو ابھی بورڈ الیکٹ ہوا ہے، اور کیونکہ کووڈ کی وجہ سے اس نے وہ 1 سال کے لیے تھا، لیکن اس کے لیے بھی ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، کووڈ کے لیے نہیں، بٹ یہ ہے کہ اس بات کے لیے کہ وہ اب 2021 تک جو ہے وہ ایکسپینڈ ہو گیا ہے. تو میں اس میں جو ہے وہ کنوینر چیئرمین ہوں فار مائنورٹی افیئرز اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ. سو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیپٹرز کو جب ہم آگے لے کر جاتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری یوتھ کو آگے آنا چاہیے، تو ہم اس میں ڈفرینٹ چیزوں کو شیئر کرتے ہیں، اور آگے ہم یہ وہ رکھتے ہیں اپنے اندر، یہ تڑپ رکھتے ہیں، یہ وش ہے کہ ہم اس طرح کے پروجیکٹس اور پروگرامز کریں پروفٹ سیکٹر میں اینڈ نان پروفٹ سیکٹر میں، جہاں پر ہم اپنی جو یوتھ ہے ان کو بڑھائیں، آگے لے کر آئیں، اور ان کو انٹروڈیوس کریں کہ وہ اکنامکلی کیسے اسٹرینتھن ہو سکتے ہیں. بہت خوبصورت آپ نے بتایا. اور میں دیکھتا ہوں کہ جو قومیں جنہوں نے بھی ترقی کی ہے، یا تو ایجوکیشن کے ذریعہ سے یا بزنس کے ذریعہ سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہمارے مسیح بہن بھائی جابس تو کرتے رہیں گے، چاہے 60 سال بھی جاب کریں، پھر بھی کسی کے ملازم رہیں گے، لیکن جب بزنس میں آ جاتے ہیں تو پھر ان کے انڈر لوگ ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی کام جو چھوٹا ہے، بیج لگاتے ہیں تو وہی بڑا ہوتا ہے. جس طرح کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے جب خدمت شروع کی اس وقت 4 لوگوں سے میں نے خدمت شروع کی. آج دیکھتا ہوں کہ خدا کے فضل سے کتنے لوگوں میں، میرے سٹاف میں اگر دیکھیں تو کتنے زیادہ سٹاف ہی ہیں. ہمارے پاس آئزک ٹی وی بھی چل رہا ہے، انگلش ٹی وی بھی چل رہا ہے، پھر ساتھ چرچ بھی ہے، اور ساتھ ہمارے آئزک اسحاق نیوز بھی ہے، اور اسی طرح ہم تیسرا چینل بھی اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں. تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کس طرح بزنس میں آ سکتے ہیں؟ یعنی بچے سوچتے ہیں کہ میرے پاس شاید بڑے پیسے ہوں گے تو پھر ہی میں بزنس میں آؤں گا. تو یہ ہمارے نوجوانوں کو بتائیں کہ کس طرح وہ چھوٹے بزنس سے بھی کام کر سکتے ہیں. جی آپ نے بات کی تھی کہ آئیڈیا بکتا ہے، آئیڈیا چلتا ہے. جس طرح ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ اگر دیکھیں کریم آپ دیکھ لیں، اوبر دیکھ لیں، یہ بھی آئیڈیا ہے. فیس بک بھی دیکھ لیں، ایک آئیڈیا ہے. امیزون ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے آئیڈیاز ہیں. جس طرح ہم دیکھتے ہیں علی بابا ہے، وہ بھی ایک آئیڈیا ہے. اور اسی طرح دراز ہم دیکھتے ہیں، وہ بھی ایک آئیڈیا ہے. تو آپ کس طرح ہمارے نوجوانوں کو آپ گائیڈ کریں گے اس طرح؟ صاحب ایک بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ہم اپنا میسج کسی کو پہنچانے کے لیے کمیونیکیشن کا استعمال کرتے ہیں، دیر آر مینی میڈیمز آف کمیونیکیشن، بٹ اگر ہم ایک مینل کمیونیکیشن کی بات کریں، سو ہم کسی کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں اس کو اپنا میسج دینے کے لیے کہ یار یہ میرا میسج ہے، یا یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ایسا ہو، اور یا آپ ایسا کریں. یہ کمیونیکیشن ہے. لیکن اگر آپ اور ہماری کمیونٹی یہ چاہتی ہے کہ ہم ایک اپنے جو نیلز ہیں ان کو اپنی رائٹ ڈائریکشن میں اس کو کریں، تو پھر اس میں ہمیں اپنی کمیونیکیشن کو کمیونیکیشن نہیں بلکہ افیکٹو کمیونیکیشن کی طرح لے کر آنا پڑے گا. جیسے افیکٹو کمیونیکیشن کیا چیز ہے؟ افیکٹو کمیونیکیشن ہے کہ وی ہیئر وی فورگیٹ، وی سی وی ریممبر، وی ڈو وی انڈرسٹینڈ. رائٹ. سو ان 3 فیزز میں اگر ہم فائنڈ آؤٹ کریں تو اس کے اندر بٹوین دا لائنز کچھ ایسے میننگز موجود ہیں جو ہمیں سکھاتے ہیں. ویسے تو دا نیم آف دا لائف از لرننگ. ہم ہر وقت ہر لمحہ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے ہیں. فار ایگزامپل ہم گاڑی میں ہیں اور رش آ گیا ہے، اور اس رش کے بعد ہمیں ایک اسموتھ روڈ ملتا ہے. سو یہ ہمیں وہ ایگزامپل کوڈ کرتا ہے، یعنی کہ ہمیں وقت یہ ایگزامپل کوڈ کرتا ہے کہ کچھ مشکل وقت کے بعد آسان راہیں بھی آتی ہیں. سو ہمیں آگے بڑھنا ہے. سو اگر ہماری یوتھ کے پاس پیسے نہیں ہیں، یا وہ ان کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے، یا ان کے پاس کوئی اسپانسر نہیں ہے، یا ان کے پاس کوئی سورس نہیں ہے، سو دیٹ از ناٹ آئی تھنک سو میٹر in today's world. The matter is what they have in their mind. If they got like right ideas, if they got like right thoughts, and they could have like courage
and they could have like skills to implement that, then they can do everything they want in their life. So मैं ये समझता हूँ कि आपके पास कुछ नहीं है लेकिन आप बहुत कुछ, फॉर एग्जांपल लोग रियल स्टेट में आते हैं जी, राइट. सो अब रियल स्टेट में आने के लिए कोई सोचे कि यार मेरे पास इन्वेस्टमेंट हो तो मैं फिर कोई प्लॉट खरीदूं, फिर उसको आगे से कुछ अच्छे पैसों में बेचूं, फिर पैसे आए, फिर उसका रेवेन्यू रखूं. तो रेवेन्यू जनरेशन इज़ नॉट लाइक कि यू आर इन्वेस्टिंग समथिंग एंड यू आर गेनिंग समथिंग. दैट इज़ समथिंग एल्स. दैट इज़ समथिंग कि हम आप ये देखें कि आज जैसे ज़मीन.com है, घराना है, उसके अलावा एजेंसी 21 है. सो ये ऐसे ग्रुप्स भी हैं जो जिनके पास ट्रेनर भी हैं, मास्टर ट्रेनर्स भी हैं, और वो ट्रेनिंग्स दे रहे हैं. इस दुनिया में दो लोग अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन करते हैं. एक वो दोज गॉट द राइट इंफॉर्मेशन, और राइट इंफॉर्मेशन का और कंप्लीट इंफॉर्मेशन का होना पास बहुत ज़रूरी है आज के दौर में. और उसके साथ साथ वो लोग जिनको सिस्टम का पता है, वो लोग पैसे कमाते हैं जिनको सिस्टम का पता है. तो आप जिस भी एंटरप्रेन्योरशिप में या किसी भी फील्ड ऑफ बिजनेस में हैं, यू शुड नो द कंप्लीट सिस्टम और कंप्लीट जो उसका मैकेनिज्म है उसके बारे में. और दूसरा, आपके पास राइट इन्फॉर्मेशन और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो. सो आप हर वो काम कर सकते हैं जो एक सक्सेसफुल स्टोरी के लिए होता है या कोई सक्सेसफुल बंदा या लेडी करती है. प्रेज द लॉर्ड. बहुत खूबसूरत आपने बताया, और मैं समझता हूँ कि आप जितने भी नौजवान देख रहे हैं, बड़ी अच्छी बातें आप सुन रहे हैं. आप भी बिज़नेस कर सकते हैं. बिज़नेस के लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास पैसे ही हों. जिस तरह भाई ने कहा कि आपके पास अच्छा आइडिया होना चाहिए, और मैं लोगों को देखता हूँ वो अपने आइडियाज़ की वजह से ही क्या करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं. और आज मैं दुनिया के जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन देख लें, उनके पास आइडियाज़ थे, और उन आइडियाज़ की वजह से अगर आज देखें अमेज़न को देखें तो कितना उस शख्स के पास आइडिया था, आज दुनिया का वो रिचेस्ट पर्सन है. आप भी जो भी आपके पास आइडियाज़ है उनको यूटिलाइज़ करें. कलाम लिखा है, खुदा ने में हिकमत दनाई सुलेमान ने मांगी और खुदा ने उसको सारी चीज़ें, दौलत शोहरत सारी चीज़ें दे दी. तो इसी तरह आपके पास जो भी आइडिया है उसे यूटिलाइज और इस्तेमाल करें, और आप भी बिजनेसमैन बन सकते हैं. अगर आप किसी के मुलाजिम बनेंगे तो आप मुलाजिम ही रहेंगे, लेकिन अगर आप अपना बिज़नेस करेंगे तो कल को आपकी बड़ी कंपनी बन सकती है. आपके पास कितने लोग, आप तरक्की कर सकते हैं, और आने वाली नस्लें भी क्या हैं वो तब्दील हो सकती हैं. तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जिस तरह के आप, खुदा का शुक्र है कि आपका ऑफिस डैलस में भी है, आपका ऑफिस सेंट फ्रांसिस्को में भी है, तो अब आपको कैसा लगता है कि आपके वालिद भी छोटी उम्र में चले गए, आपने मेहनत की, आज देखिए खुदा ने इस मुकाम तक पहुंचाया है, तो आपको कैसा फील होता है ये सारी चीज़ें देखकर? एक वक्त आप भी जॉब करते रहे, मुलाजिम थे, आज आप अपना बिजनेस कर रहे हैं. जी, जिस वक्त मैं जॉब में था, सो ऑलवेज वी थिंक ओवर कि यार कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमें एक्सपैंड करे, कुछ डेवलप करे. सो इन चीज़ों को लेकर मैं, एक हमारे दोस्त थे पीटर करेंस्टूवर, सो उन्होंने इस्लामाबाद में सरीना होटल में हमारी एक दो बार मुलाकात हुई, काफ़ी बार मुलाकात हुई. तो उन्होंने कहा कि वाई डोंट यू कमिंग टू द यूएस और वहाँ पर अपना कोई नॉन प्रॉफिट सेटअप आप डिज़ाइन करें. सो आई गो फॉर दैट, और हमने उसको किया, लेकिन वो एक लॉन्ग प्रोसीजर था, लेकिन मैंने उसको खैर फॉलो किया. और फिर ऐसा हुआ कि हम अपनी 501c3 टैक्स एग्जम्पशन स्टेटस जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया में रजिस्टर करने में कामयाब हुए. उसके साथ साथ जो डैलस है वो एक प्रॉफिट बिजनेस है, और उसमें हमारे बहुत से भाई हैं, दोस्त हैं, बिलाल साहब जो हमारे पार्टनर हैं, उनके साथ हम अभी उसको, मतलब दैट इज़ नॉट लाइक ऑन द स्टेज कि जहाँ हम मतलब बहुत ज़्यादा उसको फ्लरिश समझते हैं, लेकिन हम जहाँ पर हैं वो इनिशियल स्टेप्स हैं. लेकिन वी नो दैट वी आर पोरिंग द राइट सीड्स इनटू द राइट डायरेक्शन, और हम एक बहुत बड़ा जो हम विजन लेकर चल रहे हैं उसमें हमें खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक हम कामयाब होंगे. और क्योंकि यू नो दैट कि गॉड इज़ आवर सस्टेनर, खुदा हमारा मुहैया करने वाला है, सो वही हमें मुहैया करता रहा है और मुहैया करेगा. प्रेज़ द लॉर्ड. खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए. तो मैं ये भी आपसे जानना चाहता हूँ कि आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस्लामाबाद में आप कन्वीनियर हैं, राइट? जी, चेयरमैन और चेयरमैन कन्वीनियर. तो आपको कैसा लगता है कि आप कितने वहाँ क्रिश्चियन बिजनेसमैन हैं,
اور جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں زیادہ ہمارے مسلم بہن بھائی ہوتے ہیں، تو آپ کو کیسا لگتا ہے یہ سارا دیکھ کر کہ خدا نے آپ کو یہ پروموشن دی ہے؟ جی ایکچولی پاس اب ایسا تھا کہ ہمارے ایک دوست ہیں، ہی از لائک ٹائکون، مطلب ہی از اے ویری جوائنٹ بزنس مین. سو وہ جس وقت مطلب اس کو بھی خدا نے بہت چھوٹی عمر میں بہت زیادہ جو ہے وہ کامیاب کیا ہے. سو ان کے ساتھ ہماری ڈفرینٹ ڈسکشن ہوتی تھی. اس کے بعد انہوں نے ایفرٹ کیا اور وہ بورڈ جو ہے جس بورڈ سے میں بلانگ کر رہا ہوں وہ الیکشن میں کامیاب ہوا. سو اس کے بعد میں نے ان سے بات کی کہ یار آج تک میں نے ویسے دیکھا نہیں کہ کوئی مائنورٹی کے لیے کوئی پلیٹ فارم ہو اور وہ یہاں سے جو ہے وہ کچھ آئیڈیاز لیں یا اپنے آپ کو ایکسیل کریں یا اپنے آپ کو پروموٹ کر سکیں. سو واٹ کین وی ڈو؟ سو انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں کہ کیا کر سکتے ہیں. تو آئی سیڈ ٹو ہم کہ یار اگر ایسا ہو کہ ہم یہاں پہ کیسا پلیٹ فارم ڈیزائن کریں جس میں مائنورٹی کے لیے کوئی کنوینر چیئرمین آئے اور بے شک اس کو مائنورٹی کے لیے آپ ورک آؤٹ کریں، کیونکہ ڈیفینیٹلی اگر وہ ڈفرینٹ جابس میں جائے گا تو پھر وہ اس کی ذرا اس کے لیے مطلب ساری چیزوں کو کاپ اپ کرنا ایک ٹائم کے لیے مشکل ہوگا. تو میں پھر کنوینر چیئرمین ہوا فار مائنورٹی افیئرز اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ. رائٹ. بس اب اس سے یہ تو اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی بات ہے وہ خداوند یسوع کے فضل سے مجھے خدا نے ایک ایسا آئیڈیا دیا ذہن میں کہ آئی شوڈ ہیو ٹو ٹاک اوور، اور یہ میں نے آئیڈیا جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس تک بھی پہنچایا ہے اور میری کوشش ہے کہ اس کو میں مزید ایکسپینڈ بھی کروں. اس میں یہ تھا کہ ہم اگر اس طرح مطلب ہمیں گورنمنٹ فار ایگزامپل جب بھی دنیا میں کہیں جو انڈسٹریل زون بنتا ہے تو اس میں 5 ایئرس تک ایک لا ہے جس میں آپ کو ٹیکس فری جو ہے نا وہ فیسلٹیز ملتی ہیں. انڈسٹریل زون میں؟ جی انڈسٹریل زون میں. سو اینٹی ڈمپنگ تو ہوتی ہے وہ دیٹ از لائک 5% اور سم تھنگ، لیکن باقی یہ ہے کہ اس میں انڈسٹریل زون میں آپ کو ٹیکس فری ملتا ہے. جیسے ابھی رکشائی انہوں نے بنایا ہے، اس کے علاوہ ڈفرینٹ زونز ہیں، پاٹا میں ہیں، لیکن ابھی اس میں کچھ انہوں نے ٹیکسز ایڈ کیے ہیں. لیکن اس میں ایک چیز جو ہے وہ بڑی معنی خیز ہے کہ میرا جو پروپوزل ہے وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان میں بسنے والے وہ لوگ جو بزنس کر رہے ہیں ان کو وہ مائنورٹیز سے بلانگ کرتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، کرسچن کمیونٹی سے ہیں، سکھ ہیں، کوئی بھی ہیں، سو اگر وہ ان کو ایگزمپشن ٹیکس ایگزمپشن دے دیا جائے تو دے آر ناٹ ٹو مچ ان نمبرس، ٹھیک ہے، وہ کم ہیں. سو آپ کو کم فیسلٹی، بے شک اس کے ساتھ اس کو انیشیٹ کرنے کے لیے آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یار جس طرح سے پاکستان اس وقت GSP پلس اسٹیٹس کے اوپر ہے، تو GSP پلس اسٹیٹس کیا ہے؟ GSP پلس اسٹیٹس ہے کہ وی ڈو ناٹ وانٹ ایڈ، وی وانٹ فری ٹریڈ. تو یورپین یونین میں پاکستان کو یہ ایک فیسلٹی ملی تھی، پاکستان سے فیسلیٹیٹ ہوا تھا اور وہ 10 ایئرس کے لیے تھا. ابھی ریسنٹ گورنمنٹ نے اس کو رینیو کر لیا ہے آفٹر 5 ایئرس. سو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر جیسے پاکستان کو انٹرنیشنل فریم ورک میں ٹیکس ایگزمپشن ملا ہے اور پاکستان کا اس وقت 500 پروڈکٹس انٹرٹین ہو رہی ہیں جس میں ٹیکسٹائل پہلے نمبر پر ہے اور اس سے پاکستان بہت اچھا ریونیو جنریٹ کر رہا ہے. سو ہم اس کو ایک انٹیکٹ کر لیتے ہیں ایک چیز کو کہ پاکستان میں بسنے والے جتنے کرسچن جو بزنس کر رہے ہیں ان کو ٹیکس ایگزمپشن اسٹیٹس دے دیا جائے تاکہ وہ مزید فلارش ہوں، اور ان کے ساتھ 1-2 کنڈیشنز انٹیکٹ کر لی جائیں کہ اگر فار ایگزامپل کہ آپ اگر کوئی چھوٹا یا بڑا کوئی اچھا انویسٹر لے کر آتے ہیں تو گورنمنٹ آف پاکستان آپ کو اس میں یہ فیسلٹیز دے گی، اس کی کلاسیفیکیشن ہے. سو ہمارے پاس کمپلیٹ پروپوزل موجود ہے. میں نے اس کے کچھ کانسیپٹ نوٹس، ایک کانسیپٹ نوٹ جو ہے وہ میں نے اس کو لانچ کیا ہے، اس کو سبمٹ کیا ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں اس کے اوپر جس وقت بھی مجھے کوئی رسپونڈ آتا ہے یا ان کی طرف سے رسپانس آتا ہے تو پھر ہم اس کو آگے لے کر جائیں گے اور اس پہ پھر ہم فردر ڈسکشن کریں گے کہ ہم اس کو کس طرح سے ہم اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور پاکستان میں بسنے والے مائنورٹی سے جو ڈپرائیوڈ کمیونٹیز سے جو بلانگ کرتی ہیں کمیونٹیز، وہ کس طرح سے اپلفٹ ہو سکتے ہیں. بہت خوبصورت آپ نے یہ کہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ خدا کے فضل سے آنے والے دنوں میں ہمارے بچے یقیناً آگے بزنس میں آئیں گے جس طرح خدا آپ کو استعمال کر رہا ہے. اور بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے. اور میں ہمارے MP ہیں مہندر پال صاحب، میں ان سے بات چیت کر رہا تھا کہ آپ دیکھیں کہ سکھ ہماری کمیونٹی وہ بھی منارٹیز میں آتی ہیں، اور وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میرے باپ جو تھے میں نے ان سے 1 بھی روپیہ نہیں لیا، یعنی کہ 1 بھی پیسہ میں نے نہیں لیا. میں نے خود اپنی محنت کی اور اپنی محنت سے میں اپنا بزنس کر رہا ہوں.
کپڑے کا اور میرا بڑا اچھا بزنس جا رہا ہے. اور مجھے اتنی خوشی ہوئی, کہنے لگے کہ جتنے بھی ہمارے سکھ بہن بھائی ہیں پاکستان میں موسٹلی اپنا اپنا بزنس کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی ضروری نہیں کہ ان کے پاس پیسے تھے, انہوں نے محنت کی, اپنا اپنا بزنس کی طرف آئے. آج وہ مجھے کل بتا رہے تھے کہ جتنے بھی یہ جیسے منارٹی کے چیک آتے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ یا ہندوؤں کو دے دیے جائیں یا مسیح لوگوں کو. میں نے وہ چیک دے دیے, میں نے اپنے سکھ بہن بھائیوں کو جو چیک دے, میں نے کہا وہ تو بزنس کرتے ہیں, ان کو تو ضرورت نہیں ہے. تو بات یہ کرنے کی ہے کہ اگر سکھ کمیونٹی آپ دیکھیں, آپ دیکھیں یہودیوں کے بعد تو چھوٹی کمیونٹی ہے. سکھ کمیونٹی بھی کوئی زیادہ نہیں ہے, لیکن جتنے بھی میں سکھ کمیونٹی کو دیکھتا ہوں, میں نے کینیڈا میں دیکھا, لنڈن میں دیکھا, پھر اسی طرح میں نے دیکھا امریکہ میں میرے اچھے سکھ دوست ہیں, تو سارے بزنس میں ہیں اور آج میں دیکھتا ہوں کہ وہ کامیاب ہیں. تو ہمارے بچے بھی جب تک بزنس میں نہیں نہ آئیں گے ترقی نہیں کر سکتے. تو اگر جتنے بھی آپ ناظرین دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو بھی بچوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی بزنس میں آئیں اور خدا آپ کو بھی کامیاب کرے گا. اگر خدا دوسری قوموں کو کر سکتا ہے تو آپ کو کیوں نہیں کر سکتا؟ آپ تو یسوع کے شہزادے اور شہزادیاں ہیں. ہم کہتے ہیں ہم پرنس آف پیس کے بچے ہیں, تو پرنس آف پیس جو ہے یسوع مسیح ہے. تو آج دیکھیں کہ بنی اسرائیل کو دیکھ لیں, اسرائیل کو چھوٹا سا ملک ہے, چھوٹی سی کمیونٹی ہے, اور ان کے بزنسز اگر دیکھیں تو آپ پوری دنیا کو کیا کرتے ہیں, کنٹرول کرتے ہیں. پوری دنیا کو آج کنٹرول کرتا ہے. اسرائیل کے پاس اچھی اچھی چیزیں بھی ہیں. تو آج آپ دیکھیں کہ آپ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں, اگر آگے بڑھنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ چاہے چھوٹا بزنس کریں, بزنس میں آئیں تاکہ خدا آئندہ دنوں میں آپ کو کیا کرے, خوب کامیاب کرے. میں نے تو دیکھا ہے کلام میں بھی لکھا ہے, تو جن جن کاموں کو ہاتھ لگائے گا میں تجھے برکت پر برکت دوں گا. تو ناظرین جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں, کبھی یہ نہ سوچا کریں کہ آپ سوچتے ہیں کہ مجھے اس میں لاس ہو جائے گا. کبھی لاس کا سوچیں ہی نہ, آپ یہ سوچیں کہ میں جو بھی کام کروں گا خدا مجھے کامیاب کرے گا. تو جب آپ اپنی سوچ کو ہی بنا لیں گے کہ میں نے تو لوز نہ کر لوں, تو نیگیٹو سوچیں گے, نیگیٹو ہوگا. تھنک پازیٹیو, گیٹ پازیٹیو. جب آپ پازیٹیو سوچیں گے خدا پازیٹیو کرے گا. میں نے اپنی زندگی میں سیکھا ہے کہ جن جن کاموں کو ہاتھ لگاتا ہوں خدا پھر کیا کرتا ہے, کامیابی دیتا ہے. خدا میرا بھی وہی خدا ہے, جانسن بھائی کا بھی وہی خدا ہے. ہم سب مسیح پر بلیو کرتے ہیں اور مسیح نے ہمیں یہی سکھایا, ایمان پر چلنا. ایمان کیا ہے؟ ان دیکھی ہوئی چیزوں کا ثبوت ہے. تو جتنے بھی آپ ناظرین دیکھ رہے ہیں, نوجوان نسل ہیں, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, میں نے انڈونیشیا کو وزٹ کیا, سنگاپور, دوسرے ممالک میں جاتا ہوں, ینگ بچے ہوتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے بزنس میں آنا ہے. کوئی ماں باپ نے ان کو پیسے نہیں دیے ہوتے, آج وہ بڑی بڑی کمپنی کے مالک ہیں, بڑی بڑی ان کے پاس گاڑیاں, گھر ہیں. محنت کی اور خدا نے ان کو کامیاب کیا. میں نے امریکہ میں دیکھا اسی طرح, نوجوان غریب تھے لیکن انہوں نے بزنس میں آئے اور خدا نے ان کو بڑی بڑی کمپنی کے مالک بنا دیا. تو آپ کیا کسی سے کم ہیں؟ آپ کو بھی خدا نے 2 ہاتھ دیے ہیں, آنکھیں دی ہیں, پاؤں دیا ہے, عقل دیا ہے, جسٹ آپ نے اس کو کیا کرنا ہے, استعمال کرنا ہے. تو ناظرین اسی کے ساتھ ہم شارٹ بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں بریک کے بعد. آپ دیکھ رہے ہیں وننگ سول. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں وننگ سول اور آپ میرے پیارے کی پیاری باتیں سن رہے ہیں اور آپ برکت پا رہے ہیں. تو میں جانسن بھائی آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ چرچ اپنا کردار اس میں کیا کر سکتا ہے, کس طرح لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتا ہے؟ جی, سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جو چرچ ہے اس کو فوکس کرنا چاہیے یوتھ کو. جی, جو لوگ ابھی آگے بڑھ رہے ہیں, اوپر آ رہے ہیں اور زندگی کی ریس میں کوشاں ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا دوسرا سیگمنٹ جو ہے, ایسے لوگ بھی ہیں جو کچھ پورے طور پر اپنا زندگی میں وہ کام نہیں کر پائے, یا ان سے کچھ ایسی غلط شاٹس لگ گئی ہیں کہ وہ اب اپنا کم بیک کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ ان کے اوپر رسپانسبلٹیز اس قسم کی آ چکی ہیں کہ ان کے لیے کم بیک کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. فار ایگزامپل لوگ مڈل ایج میں ہیں, ان کے مطلب اسپاؤس ہیں, ان کے چلڈرن ہیں,
اور کئی لوگوں کے ساتھ تو کچھ یعنی کہ ماں باپ بھی ہیں جن کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس سورس آف انکم اتنا اچھا نہیں ہے، بڑا نہیں ہے کہ وہ جس میں اپنے گھر کو ایٹ لیسٹ پورے طور پر جو ہے وہ رن کر پائیں. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر چرچ کو عبادت کے ساتھ ساتھ سرمن کے ساتھ ساتھ جو میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کا پایا جانا، کلام کی تعلیم کا پایا جانا بھی ضروری ہے جی، اور معاشرتی تعلیم کا پایا جانا بھی بہت ضروری ہے. اور کیونکہ ہماری یوتھ اور ہمارے مڈل ایج کے لوگ ہمارے جس بھی کلیسیا سے وہ بلانگ کرتے ہیں، وہ اپنے چرچ کے پاسٹر کو، پاسبان کو کی بات کو سنتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاسبان تھوڑا سا اس طرف فوکس کریں کہ وہ کچھ نہ کریں، وہ کچھ دیں نہ، وہ کچھ کسی کو ڈونیشن کی صورت میں یا کسی کو بزنس کرنے کی صورت میں کچھ نہ دیں، لیکن ایٹ لیسٹ کچھ ٹائم دیں جس میں کچھ اچھے جو ٹرینرز کو بلا کر کچھ سیمینرز ارینج کیے جائیں جو ان کی تھاٹ پرووکنگ کے لیے ہو، یعنی کہ جو رہنمائی کے لیے. یس، جو آج جو وہ سوچ رہے ہیں ان کے اس جو لمیٹڈ سوچ ہے اس کو وہ وسعت دیں کہ وہ تھوڑا سا ایکسٹینڈڈ سوچیں، تھوڑا سا انہینس کریں ڈیولپمنٹ کی طرف. اور پھر اس کے بعد کیونکہ جب سوچ ڈیولپ ہوگی تو آپ وہ کچھ کر سکیں گے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یار اٹس ناٹ پاسبل فار می کہ آئی کین ڈو دیٹ. بٹ اگر سوچ آپ کی ڈیولپ ہوگی تو آپ آگے بڑھیں گے. سوچ اگر آپ کی ڈیولپ نہیں ہوگی تو آپ آگے نہیں بڑھیں گے. تو سوچ کو صرف ڈیولپ کرنے کے لیے اگر ہمارے کلیسیا کے پاسبان اب ہر سنڈے ویک میں منتھ میں 4 سنڈیز ہوتے ہیں، وہ اس میں خدا کا کلام سناتے بھی ہیں اور تعلیم بھی پاتے ہیں لوگ، سیمینارز اٹینڈ کرتے ہیں، کروسیڈز اٹینڈ کرتے ہیں، اس کے علاوہ کلوز سرکٹ میٹنگز اٹینڈ کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کچھ سوشل لائف اور سوشل ایکٹیویٹیز سے ریلیٹڈ موٹیویٹڈ باتیں یا ان کو آگے بڑھنے کے لیے کچھ اچھے ٹرینرز، وہ لوگ جو اکوپڈ ہیں ان ساری ٹریننگز کے ساتھ، ان کو بلا کر ان سے کچھ ہیلپ لے کر اور ان کو اگر ہم کچھ ٹریننگز دیں یا ان کی سوچوں کو آگے بڑھانے میں ان سے ہم ریکویسٹ کریں کہ وہ اپنا پارٹ ادا کریں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یوتھ کے لیے ایک بہت بڑا اچھا انیشیٹو ہوگا اور لوگ ڈے بائی ڈے چیزوں کو سمجھنے میں اور کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے. بہت خوبصورت آپ نے کہا کہ چرچ جو ہے نا وہ موٹیویشن دے نوجوانوں کو، تو تاکہ نوجوانوں کا ذہن جو ہے نا وہ اس کام کی طرف آئے. تو میں اس سے نیکسٹ سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا پاسٹر بھی بزنس مین بن سکتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں صاحب کہ پاسٹر کو بھی بزنس مین ہونا چاہیے، اور اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ریونیو جنریٹ نہیں کریں گے تو ہمارے یہاں پر ایک بہت عام فہم ہے کہ پاسٹر جی چندے کے اوپر چل رہا ہے یا چندے کھا رہا ہے یا اس طرح سے کر رہا ہے. سو وائی ڈونٹ کہ وہ اس طرح سے سیلف امپلائمنٹ کی طرف جائے اور کچھ چھوٹا ہو لیکن ان کی اپنی جو ہے وہ سورس آف انکم کے لیے ہو، ان کی اپنی ریونیو جنریشن کے لیے ہو، تاکہ کل مطلب لوگ ان کے اوپر انگلی نہ اٹھا سکیں، بلکہ ہو یہ کہ ہم سب مل کر اور یکجا ہو کر اور یونائٹڈ ہو کر اس طرف دیکھیں اور سوچیں کہ اب وہ وقت ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے. اس میں پاسٹر اور پاسٹر کا گھرانہ بھی ہے، پاسٹر نے بھی اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کچھ ڈیولپمنٹ کا سامان کرنا ہے. انہوں نے بھی آگے ڈیولپ ہونا ہے، ان کے بچوں نے بھی زندگی گزارنی. ضروری نہیں ہے کہ پاسٹر کا بیٹا پاسٹر ہی ہوگا. اگر پاسٹر کا بیٹا یا بیٹی بزنس میں آنا چاہے یا سول سرونٹ بننا چاہے یا دنیا کا کوئی بھی پیشہ اڈاپٹ کرنا چاہے، سو ان کے پاس بھی اتنے ریسورسز ہونے چاہیے کہ وہ بھی آگے بڑھ کر ان سب فیسلٹیز کے ساتھ فیسیلیٹیٹ ہو سکیں. پریز دی لارڈ. بہت خوبصورت آپ نے کہا کہ جس طرح میں دیکھتا ہوں آج کل کووڈ-19 چل رہا ہے اور بہت سارے پاسٹرز میں دیکھتا ہوں کہ ان کو بڑی مشکلات ہو رہی ہیں، پرابلمز ہو رہی ہیں. تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ لوگ بھی چرچ کی طرف آج دیکھتے ہیں کہ چرچ ہماری ہیلپ کرے، اور لوگ کہتے ہیں جی چرچ ہماری ہیلپ کرے. اگر چرچ کے پاس ہوں گے تو چرچ کیا ہے، پاسٹر بھی ایک چرچ ہے کہ اگر پاسٹر کے پاس پیسے ہوں گے تو دوسروں کی ہیلپ کر سکے گا. اگر پاسٹر کے پاس ہی پیسے نہیں ہیں تو وہ دوسروں کی ہیلپ کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس طرح میں تمام پاسٹرز کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ضرور آپ بھی، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاکستان میں لوگوں کو دیکھتا ہوں ہماری سوچ چھوٹی ہے اور ہم کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کو مت دیکھیں. اگر خدا کرو آپ کو گائیڈ کرتا ہے تو آپ بھی کیا کریں کہ اپنا بزنس ضرور کریں چھوٹا موٹا،
جو بھی آپ کو خدا گائیڈ کرتا ہے، تاکہ آپ بھی اگر پولس رسول کو بھی دیکھیں تو کلام لکھا وہ ٹینٹ سی کر کیا کرتا تھا، ساتھ ساتھ خدمت بھی کرتا تھا. اس کا مطلب کہ اس کا ٹینٹوں کا سینے کا بزنس تھا، اس کے پاس بھی ٹیلنٹ تھا اور اس ٹیلنٹ کو وہ استعمال کر رہا تھا. تو اسی طرح ناظرین خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ میرے پیارے بھائی شفیع شاہد صاحب خدا کے خادم ہیں، ساتھ بزنس بھی کر رہے ہیں اور ساتھ خدمت بھی کر رہے ہیں. اسی طرح بہت سارے خادموں کو میں جانتا ہوں پاکستان میں بھی اور اسی طرح ابراڈ میں بھی، کہ بہت سارے خادم ہیں جو اپنا اپنا بزنس کرتے ہیں اور بزنس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں. تو آپ جتنے بھی خدا کے خادم ہیں، ضروری نہیں کہ آپ بڑا چھوٹا بزنس بھی کر سکتے ہیں، خادم بھی اور جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں بہنیں بھی بزنس کر سکتی ہیں. آپ جیولری کا بزنس کر سکتی ہیں، کپڑے سینے کا بزنس کر سکتی ہیں، یا آپ کوئی اور بزنس خدا کرو گائیڈ کرتا ہے، آپ بوٹیشن ہے گھر میں کام کر سکتی ہیں، جس سے آپ اپنی فیملی کو کیا کر سکتی ہیں، ڈیولپ کر سکتی ہیں. چھوٹے چھوٹے بزنس کرنے سے انسان کو ایکسپیرینس بھی حاصل ہوتا ہے، پھر اسی سے خدا کیا کرتا ہے، چھوٹے بزنس سے انسان کو بڑا بزنس بنا دیتا ہے. میں نے جتنے بھی بڑے بڑے بزنس مین آج دنیا میں دیکھے ہیں، انہوں نے چھوٹے چھوٹے بزنس شروع کیے، خدا نے انہیں کامیاب کیا. اگر آپ شیف ہیں، آپ کو شیف کا تجربہ ہے، آپ بزنس کر سکتے ہیں، ریسٹورنٹ بنا سکتے ہیں، یا کوئی بھی آپ کھانا اچھا بنانا آتا ہے اس کا بزنس کر سکتے ہیں. خدا میری دعا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمارے پاکستان میں بھی ہمارے بڑے بڑے بزنس مین ہوں اور خدا انہیں کثرت سے اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. تو آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ نے کن کن ملکوں میں وزٹ کیا ہے، کن کن ملکوں میں گئے، اور آپ کو سب سے زیادہ اچھا ملک کون سا لگا؟ جی حسب خداوند یسوع کے فضل سے یو کے، یو اے ای، جی یو ایس اے اور یورپ جی ابھی تک میں نے وزٹ کیا ہے، اور خداوند یسوع کی فضل سے آگے فردر بھی کینیڈا اور اس طرح ابھی ہمارا میری ایک انٹینشنز ہیں جی کہ ہم کینیڈا جائیں، اور وہاں پر بھی ایک ہمارے دوست ہیں ان کے ساتھ کچھ بات چیت چل رہی ہے. جی سو میں امید کرتا ہوں کہ خداوند یسوع کی پاک مرضی کے مطابق ہم اس میں بھی آگے فلارش ہونے میں اور ایکسٹینڈ ہونے میں کامیاب ہوں گے. پریز دی لارڈ. تو میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ جس طرح اگر امریکہ کے اندر ہمارے بہت سارے کرسچن رہتے ہیں، میں وزٹ کرتا ہوں پاکستانی، تو جو میرے مسلمان بہن بھائی ہیں ان کو میں دیکھتا ہوں وہ بزنس کرتے ہیں. ہمارے جو مسیح بہن بھائی یہاں سے جاتے ہیں ان کو بڑے بڑے سال ہو گئے ہیں، لیکن وہ بزنس کی طرف نہیں آتے، اور میں دیکھتا ہوں وہاں پر وہ ٹیکسی چلاتے ہیں، جابس کرتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے، وہ کیوں نہیں بزنس کی طرف آتے ہیں؟ صاحب آپ نے بہت ہی اچھا اور ویل ان ٹائم ایک سوال کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی بات کو میں بڑھاتے ہوئے یہ بات کرتا ہوں کہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر جا کر بے شک وہ تھرو اسائلم اپنے آپ کو وہاں پر رہائش پذیر رکھے ہوئے ہیں یا کسی اور کیٹیگری کے تھرو، بٹ وہ وہاں پر چاہے وہ یورپ ہو، یو کے ہو، امریکہ ہو، کینیڈا ہو، وہ جو زیادہ جس چیز کے اوپر فوکس کرتے ہیں یا ان کا فوکس ہے وہ جابز ہی ہیں. ایون وہ پاکستان میں بھی جابز کو زیادہ فوکس کرتے ہیں اور وہاں پر بھی، لیکن وہ مطلب اس طرف نہیں آنا چاہتے، مطلب آتے نہیں ہیں، یا ابھی تک وہ سوچ کو شاید ڈیولپ نہیں کر پائے کہ ہم بھی اس طرح سے کاروبار اور بزنس کی طرف آئیں تاکہ ہم بھی اس طرح ایکسیل کر سکیں جس طرح باقی دنیا کے لوگ کرتے ہیں. سو ہم جیسے آپ نے امریکہ کی بات کی ہے، تو یہاں پر بہت سی ایسی امریکہ جو ہے وہ ایسی کیٹیگریز جو ہے وہ انٹروڈیوس کر چکا ہے، اور وہ کافی پہلے سے بھی ہیں، کچھ ابھی نئی انٹروڈیوس ہوئی ہیں جو تھرو امیگریشن پالیسیز ہیں. اس میں کچھ کیٹیگریز جیسے E2 ہے، جی L1A ہے، اس میں لوگ چھوٹی اماؤنٹ سے بھی وہاں پر اپنے بزنس کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں، جیسے ٹک شاپ کر سکتے ہیں، چھوٹا ریسٹورنٹ کر سکتے ہیں، گیس اسٹیشن کر سکتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کے پاس کتنے فنڈ ہے، لیکن وہ بہت چھوٹے فنڈز کے ساتھ بھی وہ اس کو شروع کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو اگر پروو کرتے ہیں کہ دے آر اے گڈ بزنس مین، تو وہ اپنے اسٹیٹس کو بھی چینج کر سکتے ہیں. جی اس میں بھی ان کو فیسلٹی اویلیبل ہے کہ وہ بجائے سیاسی پناہ لیں یا ویزے پہ انلیگل امیگرینٹ ہو کر رہیں، وہ گرین کارڈ، اف یو آر اسپیسیفکلی ٹاکنگ اباؤٹ امریکہ، یو ایس اے، سو اس میں آپ دے کین فردر گو ان ٹو لائک گرین کارڈ اور اس کے بعد ٹو دا پاسپورٹ. ٹھیک ہے، تو مطلب دیر آر مینی ویز. اف یو وانٹیڈ ٹو ڈگ آؤٹ ان اے رائٹ ڈائریکشن تو یو کین فائنڈ آؤٹ. وہی جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ اف یو ہیو اے رائٹ اینڈ اے کمپلیٹ انفارمیشن اور آپ کو سسٹم کا پتہ ہے تو آپ پھر چیزوں میں فلارش کرتے ہیں. اور ادروائز پھر آپ لیفٹ رائٹ ہوتے ہیں اور پھر آپ وہ کام کرتے ہیں
جو آپ کے لیے بھی اور اس کنٹری کے لا کو بریچ کرنے کے لیے بھی اس کا سبب بنتا ہے. جی تو میں آپ سے بہت اچھا آپ نے یہ بات کی. میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ جس طرح کے ہمارے لوگ یہاں پہ رہ کے بھی جس طرح ان کے بزنس ہیں, سیالکوٹ میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں اپنے کرسچن بزنس کر رہے ہیں, اور کیا وہ یہاں سے بیٹھ کے بھی اپنی کمپنی رجسٹرڈ کرا سکتے ہیں جی امریکہ میں؟ جی امریکہ, اگر وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اسپیسیفکلی امریکہ یو ایس اے, تو یس یا انگلینڈ ہے؟ جی انگلینڈ میں ذرا تھوڑے سے پروسیجرز تھوڑے سے لینتھی ہیں, اس میں انویسٹمنٹ کا پورٹ فولیو تھوڑا سا زیادہ جو ہے وہ ان کو پورن کرنا پڑتا ہے. لیکن جو بات ہے یو ایس کی, تو یس E2 کیٹیگری اگر آپ کے پاس B1 B2 ویزا نہ بھی ہو, جی یعنی امریکہ کا جو وزٹ ویزا ہے اس کیٹیگری کو B1 B2 کہتے ہیں, وہ آپ کے پاس نہ بھی ہو تو بھی آپ امریکہ میں یہاں سے بیٹھ کر E2 پٹیشن فائل کر سکتے ہیں, اور آپ پروبیبلی $1,00,000 یا کچھ کم سے اپنا بزنس وہاں سٹارٹ کر سکتے ہیں. تو جو لوگ جیسے آپ نے بات کی یہاں پر سیالکوٹ میں بزنس کر رہے ہیں یا لاہور میں یا انڈسٹریل ایریاز میں جو بزنس لوگ کر رہے ہیں, وہ ان کے پاس اتنا سرمایہ تو موجود ہوتا ہے کہ وہ وہاں پر اپنا سبسڈری آفس یا ہیڈ آفس کو ورک آؤٹ کر سکتے ہیں, اور وہاں پر اپنے کسی بھی عزیز و اقارب کو, کسی بھائی بہن دوست کو, یا کسی اپنی کمیونٹی میں سے کسی اچھے انٹلیکچوئل کو, یس اعتباری بھی پلس اسکلفل پرسن کو وہ وہاں لے کر جا سکتے ہیں اور وہ اپنے بزنس کو بڑھا سکتے ہیں. یا اگر کوئی مدد کرنا چاہے تو ہو سکتی ہے. there are many ways. پریز دی لارڈ. تو ناظرین آپ سن رہے ہیں باتیں اور برکت پا رہے ہیں, خداوند آپ کو اور زیادہ برکت دے. تو میری دعا ہے کہ جتنے بھی آپ بچے ہیں آپ بھی اپنے ذہن کو بنائیں, آپ اپنی سوچ کو وسیع کریں. جس طرح کہ آپ حدوں کو بڑھاتے ہیں, اپنی حدوں کو ایکسٹینڈ کریں دماغ کی. جب آپ کوئی چیز کو ذہن بنا لیں گے, خدا آپ کے لیے خود اس کے لیے وسیلہ بھی بن جائے گا. آپ اس کے لیے دعا بھی کریں, اور جتنے بھی آپ بزنس کر رہے ہیں میری دعا ہے خدا آپ کے بزنس کو بھی ملٹی پلائی کرے. تو اینڈ میں میرے پیارے بھائی جانسن, آپ ہماری یوتھ کو, ہمارے نوجوان بچوں کو, یا جتنے بھی بزنس کرتے ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ سر میرا میسج یہ ہے کہ سب سے پہلے بزنس میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو بیسک نام ہونا چاہیے وہ سوچ ہونا چاہیے. سوچ ہونا, ٹھیک ہے. بزنس تو چلیں جس وقت آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں, آپ اس میں ایکسپینڈ کرتے ہیں, اس میں آپ جو بھی پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں یا آپ کسی کے ساتھ بائلیٹرل ویلیوز میں ہیں, یہ تو ایک سیکنڈری ہے سبجیکٹ اور ایک ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے. بٹ دا تھنگ از کہ آپ کے پاس اگر سوچ ہوگی اور آپ کی سوچ وتھ کمپلیٹ انفارمیشن اینڈ رائٹ انفارمیشن ہوگی, سو آپ اس کو وہ سمجھ لیں کہ آپ نے 50% اپنے بزنس کو انیشیٹ کر لیا, اور 50% وہ آپ کی ایفرٹس ہیں, وہ آپ کی محنت ہے جو آپ کو آگے لے کر جائے گی اور آپ کو کامیاب کرے گی. اب دوسری چیز یہ ہے کہ ہم کئی دفعہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ محنت کرتے ہیں لیکن وہ اس طرح سے سکسیسفل نہیں ہو پاتے جس طرح سے کوئی دوسرا ہوا ہوتا ہے. تو آپ کبھی بھی کاپی جب کریں گے اور آل ٹوگیدر کاپی کریں گے, سو آپ ضروری نہیں ہے کہ جن اسٹیپس کو مطلب کمپلیٹ کر کے کوئی ایک بندہ کامیاب ہوا ہے تو اس کے فٹ پرنٹس کو فالو کر کے کوئی دوسرا بھی ہو جائے. اس میں آپ کو تھوڑا سا انوویشن ڈالنا پڑے گا. آج دنیا ہے انوویشن کی. آپ انوویٹیو آئیڈیاز, اور انوویٹیو آئیڈیاز کیا ہیں, دیٹ از یور اون تھاٹس, آپ کی اپنی سوچ ہے. اور جب تک وہ سوچ فلارش نہیں ہوگی, وہ سوچ نئے آئیڈیاز کے ساتھ ڈیولپ نہیں ہوگی, تب تک آپ اس طرح سے کامیابی حاصل نہیں کر سکتے جس طرح سے باقی دنیا کے لوگ کر سکتے ہیں. اور دوسری جو میرا میسج ہے وہ یہ ہے کہ اب ہمیں ایز اے کمیونٹی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز سے قطع نظر کے کون کیا کر رہا ہے, کون کس طرح سے کر رہا ہے, اور کون کیسے اس کے پاس پیسے آ گئے اور اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کی زیادہ تر ڈیبیٹ جو ہے وہ یہ ہوتی ہے, وہ نیگیٹو ڈیبیٹ کی طرف جاتے ہیں. دے شوڈ ہیو کم اپ ود پازیٹیو ڈیبیٹ کہ اگر اس نے یہ کیا ہے تو واٹ آئی کین ڈو, میں کیا کر سکتا ہوں, میں کیا کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے. سو ہمیں یہ چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھائیں گی. لوگوں کی بیک بائٹنگ کرنا یا اس طرح کے ان کی لیگ پلنگ کرنا, یہ ہمارے لیے نہ حوصلہ افزا تھا نہ حوصلہ افزا ہے. اور آج ہم اگر دیکھ لیں تو اس کا کنکلوژن کیا ہے, اس کا کنکلوژن کہ آج ہم کھڑے کہاں ہیں. سو ہمیں 1-2 بچے کا, 4 بچوں کا, 10 بچوں کا
آگے آ جانا یا ان کا کامیاب ہو جانا یہ ہمارا گول نہیں ہے. ہمیں یہ گول اچیو نہیں کرنا. ہمیں جو گول اچیو کرنا ہے ہمیں کلیکٹیولی آگے بڑھنا ہے. آپ نے کمیونٹیز کی بات کی تھی تو میں بھی ایک کمیونٹی کی بات کرتا ہوں. آغا خانینز کو دیکھ لیں, ایک دوسرے کو پکڑ کر آگے لے کر آ رہے ہیں. سو وائی ڈونٹ وی, ہمیں کیا پرابلم ہے؟ ہمارے تو نیگیٹو زیادہ جانسن بھائی جاتے ہیں. میں نے نا اگلے دن تنویر بھائی ہیں, تنویر گلزار, وہ وہاں بینک آف امریکہ میں جاب کرتے ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ امریکہ کے اندر بھی جو ہے نا وہ لون ابھی گورنمنٹ دے رہی ہے, تو وہ جن کی کمپنیز ہیں وہ بڑے زیرو پیمانے پہ وہ لون لے سکتے ہیں. تو انہوں نے وہ میری پوسٹ پہ نا مجھے کہا کہ آپ پوسٹ کر دیں تاکہ میں ان کی ہیلپ کر دوں اگر کوئی کرسچن ہے. تو میں نے ایک کمنٹ نیچے پڑھا, بلکہ میں نے نہیں اسی نے پڑھا, تو وہ ہنسا, کہنے لگا پارس صاحب یہ آپ کے لوگ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے, آپ تو ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں. یہ ہر کام کو نیگیٹو دیکھتے ہیں. جو نیگیٹو بندہ ہے نا وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کے پاس کہاں سے پیسے آ گئے, یہ کس طرح ہو گیا. تو مقصد یہ کہ یہ نہیں سوچے کہ میں کس طرح آگے آ سکتا ہوں. تو مقصد کہ ہمیں نیگیٹو سے پازیٹیو کی طرف جانا, ہم تو ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں. جس طرح میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا, میں نے دارائے قوت سے بہت سارے لوگوں کو لون لے کر دیا, لیکن انہوں نے بعد میں مجھے کہا کہ پال صاحب آپ کے تو لوگ پیسے ہی نہیں دیتے. تو مقصد کہنے کا کہ ہمارے لوگ جو ہے نا وہ صرف چاہتے ہیں کہ وقتی طور پہ کھا جائیں پیسے. اگر وہ کہتے ہیں کہ مرغی اگر کھا جائیں گے تو انڈا کہاں سے آئے گا, انڈے نہیں کھائیں گے, چاہتے ہیں مرغی کھا جائیں. تو آپ کی جب تک سوچ نیگیٹو سے پازیٹیو نہیں آئیں گے تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوں گے. اور دوسری چیز یہ پاس میں سمجھتا ہوں کہ شارٹ سائٹڈنس کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی بس اتنے آ رہے تو بس یہ کر لو, اور جو ہے نا باقی اپرچونٹی. لوگ اب یہ اسٹیو جابس کا شاید منگولہ ہے کہ سال میں 365 دن ہوتے ہیں. اکارڈنگ ٹو ہم سال میں 365 اپرچونٹیز ہوتی ہیں. ایوری ڈے کوئی ایک دو اپرچونٹیز ہمارے پاس سے گزر رہی ہوتی ہیں, لیکن ہماری سوچوں پر کیونکہ نیگیٹیوٹی کا پردہ چڑھا ہوا ہے, سو ہم ان اپرچونٹیز کو فالو کرنے کی بجائے ہم اس ایک کو فالو کر رہے ہیں کہ جو کام کیا ہے, یا اب ہم اس کی فنڈامنٹل یا اس کی ان ویلیوز میں جانے کی کوشش کر دیں گے. یار یہ پیچھے سے کیا تھے, اور یہ تو وہ تھے, یہ تو ایسے تھے. وہ تھے تو وہ بھی خدا کی مرضی تھی, آج وہ جو ہیں وہ اس میں بھی خدا کی مرضی, کیونکہ کوئی بھی انسان اس کی مرضی کے بغیر ایک قدم بھی میں سمجھتا ہوں آگے نہیں بڑھ سکتا. تو ہمارا جو ایمان ہے بینگ اے کرسچن اور خدا کے لوگ ہوتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پوری زندگی جو ہے وہ خدا کی عین مرضی کے مطابق اسکیجولڈ ہوئی ہوتی ہے. سو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا بازو بنے, ایک دوسرے کا سورس بنے, رادر دن کہ ہم ایک دوسرے کے لیے کو گرانے کا باعث بنے, کیونکہ آج تک اس کا رزلٹ ہمیں زیرو ملا ہے اور آگے بھی زیرو ہی ملنا ہے. بہت خوبصورت آپ نے کہا ہے. تو ناظرین میں آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جانسن سائمن صاحب کا خوبصورت آپ نے باتیں سنی ہیں اور آپ نے برکت پائی ہے. آپ ہمیشہ دوسروں کو اپ لفٹ کریں گے تو خدا آپ کو اپ لفٹ کرے گا. میں نے اپنی زندگی میں ایک چیز سیکھی ہے کہ جب سے میں نے دوسروں کو اپ لفٹ کرنا شروع کیا, اس کے لیے نہ تو آپ کو دعا کی ضرورت ہے, نہ آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے. عملی طور پر آپ اگر مسیح کے فالوور ہیں تو آپ دوسروں کو اپ لفٹ کرنا شروع کر دیں. زندگی میں ایک قانون بنا لیں کہ میں خدا نے مجھے اپ لفٹ کیا ہے. اگر آپ بزنس مین ہیں تو دوسروں کو اپنے بزنس کے بارے میں سکھائیں. اگر آپ کو کوئی اچھا ہنر آتا ہے وہ سکھائیں. اگر آپ کسی غریب کو اپ لفٹ کر سکتے ہیں تو آپ اسے اپ لفٹ کریں. جب آپ یہ سوچیں گے کہ اگر میں نے اسے اپ لفٹ کر دیا تو یہ تو میری ٹانگیں کھینچ دے گا, تو آپ کبھی بھی نہ یہ سوچیں, بلکہ آپ کی سوچ پازیٹیو ہونی چاہیے. کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ جو کچھ بو گے وہی کاٹو گے. تو یاد رکھیں کہ اگر ہم سچائی کو بوئیں گے تو سچائی کاٹیں گے. تو آپ کا کام ہے, کلام میں لکھا ہے اگر بھلائی کرنا جانتا ہے نہیں کرتا تو گناہ کرتا ہے. میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے, آج دیکھیں کتنے ٹی وی چل رہے ہیں, کتنا پاکستان میں کام آپ دیکھتے ہیں, گھر گھر میں جھیل جا رہا ہے. تو میرا ویژن اور رویا تھی کہ خدا کا کلام ہم گھر گھر میں لے کر جائیں گے اور ہم آگے کیا بنے, ایک قطرہ بنے. پھر خدا نے آگے اس سے کیا کیا, کتنے دروازوں کو کھول دیا. اور آج اسی طرح جتنے بھی آپ بھائی بہنیں چرچ لیڈر ہیں, پاسٹرز ہیں, میں آپ تمام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ نہ سوچیں میرا تعلق کیتھولک سے ہے, میرا تعلق چرچ آف پاکستان سے ہے, میرا تعلق سلویشن آرمی سے ہے, ایف جی اے سے ہے, میرا تعلق کسی بھی ڈینومینیشن سے ہے. ہم سب کیا ہیں, ساری ڈینومینیشن ہم سب مسیح کا
بدن ہیں. ہم کسی نہ کسی طرح سے مسیح کی خدمت کر رہی ہے اور ایک ڈنامینیشن, تو آئیں سب ڈنامینیشن سے نکل کر مسیح کا بدن بن کر ایک دوسرے کو کیا کریں, اپ لفٹ کریں. پاکستان بھی اپ لفٹ ہوگا, ہمارے کرسچن بھی اپ لفٹ ہوں گے, اور غربت سے نکل کر یسوع کے فضل سے فلرش ہوں گے, اور آنے والی نسلیں آپ کی خدا کے فضل سے تبدیل ہوں گی. کل کو آپ کے بچے بھی کیا ہوں گے, دوسروں کے لیے برکت کا سبب بنیں گے. کیوں جانسن بھائی اسی طرح ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ سر جب ملٹی پلائی ہوں گے تو بڑھیں گے, ملٹی پلائی ہوں گے تو اور بڑھیں گے. پازیٹیوٹی دیں گے تو پازیٹیوٹی پھیلے گی. جی ٹھیک ہے, اور جب یہ پھیلے گی تو آپ فرام فرسٹ ٹو اینڈ ہر بندہ ڈیولپ ہوگا. جی ایک گھر میں رہتے ہوئے اگر ہر بندہ یہ سوچے کہ میں ڈیولپ ہو جاؤں جی اور میرے ساتھ والا نہ ہو, تو یہ وہ پورا گھر جو ہے وہ ڈیمولشڈ ہو جائے گا. لیکن اسی طرح سے ہم اپنی کمیونٹی کی اگر بات کر لیں یا اپنے ملک کی بات کر لیں, اگر ہر بندہ اپنا اپنا حصہ ڈالے گا اپنی کمیونٹی کو, اپنے ملک کو بڑھانے میں, تو سب ڈیولپ ہو جائیں گے. جی اگر ہمارا ملک بڑھے گا, ہماری کمیونٹی بڑھے گی, تو ہر بندہ بڑھے گا. یہ نہیں ہے کہ صرف وہ گول تو اچیو ہو جائے گا لیکن جو کام کرنے والے ہیں, جو محنت کرنے والے ہیں, وہ کہیں پیچھے رہ جائیں گے. ایسا ہرگز نہیں ہے, کیونکہ محنت کبھی بھی کسی کو اپنا فروٹ دیے بغیر رہتی نہیں ہے, وہ اپنا ضرور ریٹرن دیتی ہے. سو میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا پاس صاحب کہ اٹرنل لائف ایک ایسا پلیٹ فارم ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ خداوند یسوع نے کی عین مرضی کے مطابق اس طرح سے بلیس ہوا ہے کہ یہاں سے بہت سی ایسی چیزیں کاسکیڈ ہو جاتی ہیں لوگوں کو, جو اگر کوئی اس کو لینا چاہے تو وہ اس آئیڈیا کو, ان چیزوں کو, ان باتوں کو لے کر اپنی زندگی میں بہت کچھ کر سکتا ہے. 10-20 نہیں بلکہ 100 گنا ہم روحانی طور پر تو پھل لاتے ہیں, ہم دنیاوی طور پر بھی لا سکتے ہیں, کیونکہ خداوند یسوع نے ہمیں اس دنیا کی آسائشوں کو انجوائے کرنے کے لیے بھی بھیجا ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے اور یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. اور اس سے پہلے کہ میں دعا کروں آپ کے لیے بھی, ناظرین کے لیے بھی, تو مجھے یہ بتائیں کہ اپنے بچوں کے بارے میں بھی بتائیں, کتنے آپ کے بچے ہیں, بیگم صاحبہ کے بھی بارے میں بتائیں, اور اپنی سمارٹنس کا راز بھی بتائیں کہ کیا کھاتے ہیں, کھانے میں آپ کو کیا پسند ہے. بچے میرے 2 ہیں. بیٹا میرا علیشا جانسن, وہ 7 ایئرس کا ہے اور اس وقت 2 کلاس میں ہے. بیٹی میری پلے گروپ میں ہے اور مناہل جانسن اس کا نام ہے. وائف میری جو ہیں وہ سیمنری اسٹوڈنٹ ہیں, آسما ان کا نام ہے, آسما جانسن. سو وہ بھی ایک بہت اچھی, یعنی کہ جو ہے وہ خداوند یسوع کی خادمہ ہیں, اور وہ اس وقت سیمنری اسٹوڈنٹ ہے. وہ چاہتی ہیں کہ وہ خدا کے کلام کو اس طرح سے پھیلائیں. اور جہاں تک بات رہے گی پاسب سمارٹنس کی, تو تھوڑی بہت ایکسرسائز کرتے ہیں, باقی کھاتے سب کچھ وہی ہیں جو عام روٹین کی چیزیں ہیں. کوئی ایسا ڈائٹ پلان یا کچھ ایسا نہیں ہوتا, بس یہ ہے کہ عام روٹین کی چیزیں, لیکن چھوٹی موٹی ایکسرسائز جو ہے وہ ساتھ ساتھ رکھنا بہت ضروری ہوتی ہے. پریز دی لارڈ. خداوند آپ کو برکت دے, آپ کی مسز کو بھی برکت دے, اور ہماری پیاری بہن اچھی خادمہ بن کر خدا کے نام کو جلال دیں. میں نے بہت سارے لوگ کم دیکھے ہیں کہ جو اپنی بیویوں کو سپورٹ کرتے ہیں, کہ آپ اپنی وائف کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ خدا کی خادمہ بنے, سیمنری کر رہی ہیں. خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اس بات کے لیے. بلکہ وہ میری وائف مجھے یہ کہتی ہیں کہ اگر میں اب بلکہ اباؤٹ لائک کمپلیٹ ہر BTH, تو وہ میں پاسبل نہ ہو سکتی کہ اگر آپ کی سپورٹ نہ ہوتی. سو وہ ZBS ایک انسٹیٹیوشن ہے, وہاں پر وہ جاتی ہیں کرنے کے لیے. تو وہ ہمیشہ مجھے تقریباً منتھ میں 1-2 بار تو ضرور کہتی ہے یہ سب کچھ جو ہے نا وہ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے. اگر آپ میرا کمپلیٹ اور کانکریٹ فاؤنڈیشن نہ بنتے تو پھر میں یہ نہ کر پاتی, اور جو میری زندگی کا ایک ویژن تھا کہ میں خدا کی خدمت کر سکوں, وہ پھر میرے لیے ممکن نہ ہوتا. پریز دی لارڈ. خداوند آپ کو برکت دے, آپ کے بچوں کو بھی برکت دے, اور آپ کی مسز کو بھی, اور اسی طرح آپ کے سارے پروجیکٹ جن میں آپ کام کر رہے ہیں خدا بڑھائے, اور اپنی قوم کے لیے بھی کام کریں اور اپنے لوگوں کے لیے بھی. تو ناظرین, یقیناً آج کے پروگرام کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی ہے. آئیں اپنے سروں کو جھکائیں, ہم دعا کریں گے. خدا آپ کو بھی بزنس جیسی برکت دے. اگر آپ بزنس کرنا چاہتی ہیں تو آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھیں ایمان کے ساتھ. میں آپ کے لیے دعا کروں گا جانسن سائمن کے ساتھ مل کر, اور ان کے لیے بھی دعا کریں گے. آپ کلام میں لکھا ہے تم مجھ سے مانگ تو میں تجھے امتیں میراث میں دے دوں گا. تو یاد رکھیں کہ خدا تو کہتا ہے مجھ سے مانگ تو میں تجھے دے دوں گا. جسٹ ایمان بھی رکھیں کہ میں نے جو مانگنا ہے خدا نے مجھے دے دینا ہے. آپ اپنا دینا ہاتھ ایمان کے ساتھ رکھیں, کسی کی طرف نہ دیکھیں, خدا کی طرف دیکھیں. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. خدا باپ, خدا بیٹے, خدا روح القدس,
मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। मैं अपने प्यारे भाई खुदावंद जॉनसन साइमन के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। मैं इनकी मिसेस को, इनके बेटे और बेटी को तेरे खून में छुपाता हूँ और खुदावंद तेरे हिकमत और दनाई को तेरे बेटे के लिए मांगता हूँ, ताकि जिस तरह सुलेमान को तूने अपना विजडम दिया, इसी तरह इन्हें अपना विजडम, अपनी फेवर, हिकमत और फजल दे, ताकि ये खुदावंद तेरे फजल से खूब कामयाब हो। और खुदावंद तेरा बंदा जिन जिन प्रोजेक्ट में हाथ लगाए तो इसे कामयाब करना। एंदा खुदावंद इसके पास मिलियंस में आए। और खुदावंद देख तेरे फजल से मेरी दुआ है इनकी मिसेस भी तेरी खादमा बनकर तेरे नाम को जलाल दे। मैं इनके बेटे और बेटी के लिए बरकत चाहता हूँ। जिस तरह वो जिस्मानी तौर पर बढ़े, वैसे ही तेरे खून और गोश्त में बढ़े। आज तेरे बंदा ने जो भी बातें की हैं, इन प्यारों के लिए तरक्की का, सरफराजी का, बिजनेस में बढ़ोतरी का वसीला बने। और ख़ास तौर पर आज मैं तेरे बंदा के साथ मिलकर अपने इन प्यारे भाइयों को, बहनों को, बच्चों को बरकत देता हूँ, बिजनेस की बरकत देता हूँ। खुदावंद देख तेरा आसमान ऊपर से, ज़मीन नीचे से इनको बरकत दे। इनके लिए खुदावंद विजडम मांगता हूँ, सुलेमान की तरह। जिस तरह उसने विजडम मांगा तूने उसको दौलत, शोहरत, इज़्ज़त, उम्र की दराजी दी। इसी तरह इनको इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, बरकत देना। और खुदावंद देख आज के बाद इनके पास पैसे भी नहीं है। तेरे कलाम में तो लिखा है, मुझसे मांग तो मैं तुझे उम्मते मिरास में दे दूंगा, ज़मीन के इंतहाई से तेरी प्रॉपर्टी ठहराऊंगा। देख खुदावंद याकूब जब घर से निकला था उसके पास कुछ भी नहीं था, तूने उस तेरे साथ चला, तूने उसको आज याकूब से इसराइल बना दिया। वही ब्लेसिंग जो तूने इसराइल को दी है, मैं इन प्यारों के लिए क्लेम करता हूँ, ताकि मेरे बेटे और बेटियों को अपना अपना बिजनेस दे। आइंदा दिनों में हर घर में से बिजनेस शुरू हो। आज खुदा मैं तुझसे दरख्वास्त करता हूँ, मेरी कौम पर रहम कर, इन प्यारों पर रहम कर। तो पैसे मशरक, मगरब, शमाल, जनूब से पानी के रेलों की तरह इनकी तरफ लेकर आ, ताकि इनके घरों से ना पैसा ख़त्म हो, ना बरकत ख़त्म हो। इनकी खुदा उम्रें भी दराज हों, इनकी इज़्ज़त भी बढ़े, प्रमोशंस हो इनकी। और इसी तरह खुदा जो बीमार हैं, मैं तुझसे दरख्वास्त करता हूँ, हर एक बीमारी, बाप, बेटे, रूह के नाम इनके बदनों को छोड़, हर तरह की बीमारी, आज मैं बीमारियों के नाम नहीं खुदा लूँगा, तो इनकी बीमारियों से वाकिफ़ है, कमज़ोरियों से वाकिफ़ है, इनके खुदा देख कर्ज से वाकिफ़ है। इन्होंने कर्ज देना है, कर्ज जाता रहे, बीमारी जाती रहे, डिप्रेशन जाता रहे, हर तरह की लानत जाती रहे, ताकि आज के बाद तेरी फेवर पर फेवर इनको मिले। जब ये टेस्ट कराएं, इनके टेस्ट नॉर्मल आएँ, जिनके बच्चे बीमार हैं इन बच्चों को सलामती दे, तेरा रूहुल कुद्दस इन पर ठहर जाए, पाक रूहुल कुद्दस इनको इनाम में मिले। और मैं तुझसे दरख्वास्त करता हूँ, मुल्क पाकिस्तान को बरकत दे, हुकूमत को बरकत दे, आर्मी को, अदलिया को, पाकिस्तान के तमाम इंटेलिजेंस अदारों के लिए बरकत चाहता हूँ। तुझसे दरख्वास्त करता हूँ, जितने भी इस वक्त टीवी पर देख रहे हैं, तो उनको बड़ा और मल्टीप्लाई कर। और खुदा जिनके जो भी दिल की मुरादें हैं उनको पूरा करना। और आज के विनिक सोल का सारा ऑनर, सारी इज़्ज़त बाप, बेटे, रूहुल कुद्दस तुझे मिले, मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। नाज़रीन, मेरा ईमान है जो कुछ ज़मीन पर बांधा है खुदा ने आसमान पर बांध दिया है। जस्ट आपने ईमान रखना है। कभी भी आप बेदिल ना हुआ करें, आप ईमान रखा करें कि मैंने जो कुछ मांगा है खुदा ने मेरी दुआ को सुन लिया है। और फिर खुदा के फजल से आप प्रैक्टिकली तौर पर क्या करें कि बिलीव रखेंगे, ईमान से चलेंगे, तो खुदा यकीनन आपको क्या करेगा, कामयाब करेगा। तो प्यारे भाई जॉनसन साइमन, थैंक यू वेरी मच। और आपका यहाँ आकर इतनी प्यारी बातें शेयर करने का आज नाजरीन पूरी दुनिया में बरकत पाई है। नाजरीन ने, खुदा आपको बरकत दे और कसरत से आपको ब्लेस करे। थैंक यू सो मच पास्टर साहब, और आपके इनविटेशन का और सारी हॉस्पिटैलिटी के लिए वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। वेलकम ब्रदर जी। और नाजरीन, इसी के साथ अब हमें इजाज़त दीजिएगा, फिर मिलेंगे आपके साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।